دی مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کا منی آئی کیو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہم ایک ایسی کمپنی کی کہانی میں غوطہ لگا رہے ہیں جو کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں۔ ایک طرف اس کی سیلز آسمان کو چھو رہی تھیں، سال بہ سال تقریباً دگنی ہو رہی تھیں، اور دوسری طرف اس کے نقصانات کا گڑھا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کمپنی کا نام ہے آئل بوائے انرجی لمیٹڈ یا OBI۔ جی، آج ہمارا مشن اس معمے کو حل کرنا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کی آمدنی تو دھماکہ خیز رفتار سے بڑھے، لیکن وہ منافع کمانے کے بجائے مسلسل زیادہ سے زیادہ پیسہ گواتی رہے؟ بالکل، یہ کلاسک کیس سٹڈی ہے کہ کیسے بظاہر چمکتی ہوئی کارکردگی کے پیچھے ایک بالکل مختلف کہانی چھپی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ سرمایہ کار اکثر ٹاپ لائن یعنی کل آمدنی دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن اصل صحت کا پتہ تو باٹم لائن سے چلتا ہے، یعنی خالص منافع یا نقصان سے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آئل بوائے انرجی ہے کون؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا نام ہمیشہ سے یہ نہیں تھا۔ جی، یہ اس کہانی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہ کمپنی ڈریکر کنگز وے لمیٹڈ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اچھا۔ اور جب ہم ان کے پرانے کاروبار کو دیکھتے ہیں تو معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہ دیکھا اور میں حیران رہ گئی۔ یہ کوئی پیدائشی انرجی کمپنی نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب یہ بجلی کے آلات، کاسمیٹکس، چمڑے کا سامان اور یہاں تک کہ مشینری بھی بناتے اور بیچتے تھے۔ بالکل۔ مطلب ہر فن مولا بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ جی، یہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کی نشانی ہے۔ ایک کمپنی جو ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا ہاتھ ڈال رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی واضح فوکس نہیں ہے۔ صحیح۔ حال ہی میں انہوں نے اپنی حکمت عملی مکمل طور پر بدل دی اور توانائی اور دوسرے منافع بخش شعبوں میں ایکویٹی سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کی کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اور اس کی شیئر ہولڈنگ کے بارے میں کیا معلومات ہیں؟ کون لوگ ہیں اس کمپنی کے مالک؟ 30 جون 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کے تقریباً 34.5 ملین شیئرز 1460 شیئر ہولڈرز کے پاس تھے۔ اچھا۔ یہاں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ سب سے بڑا حصہ تقریباً 52% عام لوگوں یعنی پبلک کے پاس ہے، جبکہ ڈائریکٹرز اور ان کے خاندان کے پاس تقریباً 40% ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عام چھوٹے سرمایہ کاروں نے اس کمپنی میں بہت زیادہ دلچسپی لی ہے۔ جی، لیکن یہ دو دھاری تلوار بھی ہو سکتی ہے۔ ایک طرف تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کمپنی عوام میں مقبول ہے، لیکن دوسری طرف جب اکثریت چھوٹے سرمایہ کاروں کی ہو تو اکثر بڑے ادارہ جاتی سرمایہ کاروں جیسا دباؤ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اب پس منظر واضح ہو گیا ہے۔ ایک کمپنی جو اپنی شناخت بدل رہی ہے اور جس میں عوام کی گہری دلچسپی ہے۔ اب آتے ہیں اس رولر کوسٹر کے سفر پر، یعنی 2022 سے 2025 کی کارکردگی پر۔ 2022 میں کیا ہوا؟ 2022 ایک طرح سے کمپنی کا نیا جنم تھا۔ نام بدلا گیا اور انہوں نے کوئلے کی ٹریڈنگ سے 52 ملین روپے کی آمدنی حاصل کی، جبکہ پچھلے سال کوئی سیلز نہیں تھی۔ 52 ملین کی سیلز صفر سے، یہ تو بہت متاثر کن ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہانی اتنی سادہ نہیں ہے۔ نقصان کتنا ہوا؟ اسی سال کمپنی کو تقریباً 62 ملین روپے کا خالص نقصان ہوا۔ اب آپ سوچیں گی کہ 52 ملین کما کر 62 ملین کا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہی میرا سوال ہے۔ یہ تو پہلی ہی بال پر چھکا مارنے کے بعد خود ہی اپنی وکٹیں اڑانے جیسا ہے۔ آپ کی مثال بالکل صحیح ہے۔ یہاں ہمیں اس کہانی کا پہلا اور سب سے بڑا سراغ ملتا ہے۔ اس سال کمپنی کے انتظامی اخراجات میں 1500% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ ایک منٹ، 1500%؟ یہ تو ٹائپنگ کی غلطی نہیں لگ رہی۔ اس میں کیا شامل تھا؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس میں بھاری قانونی چارجز، سفری اخراجات اور کچھ پرانے ناقابل وصول قرضوں کو کھاتے سے خارج کرنا شامل تھا۔ اوہ! یہ اس بات کا پہلا اشارہ تھا کہ کمپنی کسی بھی قیمت پر ترقی کی حکمت عملی اپنا رہی تھی۔ جہاں سیلز تو خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے بنیادیں کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ وہ ترقی خرید رہے تھے، کما نہیں رہے تھے۔ تو 2022 ایک طرح کی ریسیٹ کا سال تھا، بہت سے یکمشت اخراجات کے ساتھ۔
اس کے بعد توقع کی جا سکتی تھی کہ 2023 میں چیزیں بہتر ہوں گی، اور کاغذ پر ایسا لگا بھی جب آمدنی تقریباً دگنی ہو گئی۔ جی 2023 میں آمدنی 93% بڑھ کر 100 ملین روپے سے تجاوز کر گئی۔ انہوں نے کوئلے کا کاروبار چھوڑ کر تیل کی ٹریڈنگ شروع کی اور 2 پیٹرول پمپس بھی لیز پر لے لیا۔ بظاہر تو سب کچھ صحیح سمت میں جا رہا تھا۔ بالکل، لیکن یہاں بھی ایک لیکن ہے، اور یہ لیکن بہت بڑا ہے۔ اچھا؟ اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو اس سال ان کا گراس پروفٹ مارجن صرف 2.32% تھا۔ ٹھہریں، گراس پروفٹ مارجن کو آسان الفاظ میں سمجھائیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ گراس پروفٹ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی چیز بیچ کر کتنا پیسہ کماتے ہیں اس چیز کو خریدنے یا بنانے کی لاگت نکالنے کے بعد۔ ٹھیک ہے۔ تو 2.32% مارجن کا مطلب ہے کہ اگر وہ 100 روپے کا تیل بیچ رہے تھے تو اس تیل کو خریدنے کی لاگت اور دیگر براہ راست اخراجات نکالنے کے بعد ان کے پاس صرف 2 روپے 32 پیسے بچ رہے تھے۔ صرف 2 روپے؟ اتنی محنت کے بعد؟ اس میں تو ابھی ملازمین کی تنخواہیں، دفتر کا کرایہ اور باقی سب اخراجات شامل بھی نہیں ہیں۔ آپ بالکل صحیح سمجھیں، یہی وجہ ہے کہ یہ مارجن انتہائی کمزور تھا۔ تاہم اچھی خبر یہ تھی کہ خالص نقصان 78% کم ہو کر 13.5 ملین روپے رہ گیا۔ لیکن اس کی وجہ بہتر کارکردگی نہیں، بلکہ یہ تھی کہ 2022 کے وہ 1500% والے بھاری اخراجات اس سال نہیں تھے۔ اسی سال ایک اور اہم تبدیلی آئی، انہوں نے پہلی بار قرض لیا۔ جی، انہوں نے قرض لیا جس سے ان کا گیئرنگ ریشو 0 سے بڑھ کر 29% ہو گیا۔ گیئرنگ ریشیو؟ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ کمپنی اپنے کام کاج کے لیے کتنا قرض استعمال کر رہی ہے۔ 0 کا مطلب تھا کہ وہ مکمل طور پر اپنے پیسوں پر چل رہی تھیں، لیکن اب انہوں نے ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے قرض کا سہارا لینا شروع کر دیا تھا، جس سے خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو 2023 کی تصویر یہ بنی، سیلز بڑھی لیکن منافع نہ ہونے کے برابر تھا اور خطرہ بڑھ گیا تھا۔ اب آتے ہیں 2024 پر، جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ رولر کوسٹر واقعی نیچے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے۔ جی، آمدنی ایک بار پھر دگنی ہو کر 206 ملین روپے تک پہنچ گئی۔ اب تو یقیناً منافع آیا ہوگا۔ یہاں کہانی میں ایک ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ منافع تو دور کی بات، کمپنی کو اس سال گراس لاس ہوا، یعنی مجموعی نقصان۔ گراس لاس؟ اس کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے کا پیٹرول بیچ رہے تھے اسے خریدنے اور پمپ تک پہنچانے کی لاگت اس سے بھی زیادہ تھی۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دکاندار 100 روپے کی چیز خرید کر اسے 95 روپے میں بیچ رہا ہو، یعنی ہر سیل پر سیدھا نقصان۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔ آمدنی دگنی ہو گئی، پیٹرول پمپس بھی چل رہے تھے، لیکن انہیں اپنی بیچی ہوئی چیزوں پر ہی نقصان ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل یہی سوال بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی سپلائی چین بہت غیر مؤثر ہو، یا انہوں نے مارکیٹ کی قیمتوں کا غلط اندازہ لگایا ہو، یا پھر آپریٹنگ اخراجات بہت زیادہ ہوں۔ لیکن نتیجہ ایک ہی ہے، ان کا بنیادی بزنس ماڈل اس سال مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ جی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ یہ کسی بھی کاروبار کے لیے ایک انتہائی خطرناک سرخ جھنڈی ہوتی ہے۔ اور اس پر ستم یہ کہ انہوں نے اپنے اخراجات بھی بڑھا دیے۔ جی، ملازمین کی تعداد 21 سے بڑھ کر 31 ہو گئی اور انتظامی اخراجات میں 50% اضافہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خالص نقصان 148% بڑھ کر 32.42 ملین روپے تک پہنچ گیا۔ تو آمدنی دگنی ہوئی لیکن نقصان اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھا۔ وہ ایک ایسے گڑھے کو بھرنے کی کوشش کر رہے تھے جو خود ہی مزید بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل۔ یہ تو واقعی پاگل پن لگتا ہے۔ تو اس تباہی کے بعد 2025 میں کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے پوچھتے ہوئے، لیکن کیا آمدنی پھر بڑھی؟ آپ کا اندازہ درست ہے۔ آمدنی ایک بار پھر تقریباً دگنی ہو کر 396 ملین روپے کے قریب پہنچ گئی۔ اچھا؟ انہوں نے بائیو آئل فرام پائرولیسس نامی ایک نئے اور جدید پروجیکٹ کا بھی اعلان کیا۔ بظاہر تو وہ یہ دکھا رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ مستقبل کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ گھر میں آگ لگی ہو اور آپ باہر باغ میں نئے پودے لگانے کی بات کر رہے ہو۔ اس سال کے اعداد و شمار میں کیا تضاد تھے؟ تضادات سے بھرا سال تھا۔ اچھی خبر یہ تھی کہ انہوں نے گراس لاس سے نکل کر گراس پروفٹ کمایا، لیکن مارجن اب بھی انتہائی کم، صرف 2.19% تھا۔ پھر وہی 2% والی بات۔ جی، لیکن پھر انہوں نے ایک عجیب قدم اٹھایا۔
उन्होंने अपने मुलाजमीन की तादाद 31 से कम करके सिर्फ 15 कर दी। ये घबराहट की निशानी है। एक तरफ आप सेल्स दुगनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी आधी से ज्यादा टीम को फारिग कर रहे हैं। बिल्कुल। और हतमी नतीजा क्या निकला? एक बड़े टैक्स के अखराजात की वजह से साल का खालिस नुकसान 62% मजीद बढ़कर 52.66 मिलियन रुपए हो गया, जो इन 4 सालों में सबसे ज्यादा था। जी सबसे ज्यादा। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, 4 साल, आमदनी में 8 गुना इजाफा, और नतीजा क्या निकला? कंपनी तारीख के सबसे बड़े नुकसान पर खड़ी थी। तो 4 साल की मुसलसल बढ़ती हुई आमदनी और बढ़ते हुए नुकसानात के बाद अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? माली साल 26 की पहली सहमाई में आखिरकार इस रोलर कोस्टर का क्या बना? यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ देती है। पहली बार 4 सालों में आमदनी में 51% की कमी वाक़या हुई। ओह, तो आखिरकार ये गुब्बारा फटना शुरू हो गया। पहली नज़र में ऐसा ही लगता है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि शायद ये इस कंपनी के लिए पिछले कई सालों में होने वाली सबसे अच्छी चीज़ थी। एक सेकंड, आमदनी आधी हो गई और ये अच्छी खबर है? ये तो मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा है, समझाएं जरा। समझाता हूँ। आमदनी में कमी के बावजूद कंपनी की माली सेहत बेहतर नज़र आती है। इस सहमाई में उन्होंने 12% के सेहतमंद मार्जिन के साथ ग्रॉस प्रॉफिट हासिल किया। 12%? जी 12%। याद है 2% वाला मार्जिन? इसके मुकाबले में 12% बहुत शानदार है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या मैनेजमेंट ने अचानक कोई जादू की छड़ी घुमा दी? जादू की छड़ी तो नहीं, लेकिन किस्मत ने जरूर साथ दिया। इसकी बड़ी वजह बैरूनी अवामिल थे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई और पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हुआ। अच्छा। इससे इनकी लागत बहुत कम हो गई। उन्होंने अपने इंतजामी और मालियाती अखराजात में भी जबरदस्त कमी की। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि खालिस नुकसान 92% कम होकर सिर्फ 0.9 मिलियन रुपए रह गया। ये पिछले कई सालों में उनकी सबसे बेहतरीन सहमाही थी। वाह! ऐसा लगता है कि उन्होंने तरक्की की अंधी दौड़ में भागना छोड़कर सांस लिया और अपने घर को तरतीब देने पर तवज्जो दी। तो चले अब इस पूरी तस्वीर को जोड़ते हैं। हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो गिरगिट की तरह रंग बदलती रही है। नाम बदला, कारोबार बदला, कभी कोयला बेचा तो कभी तेल। जी। ये सेल्स बढ़ाने में तो माहिर हैं, लेकिन मुसलसल पैसा गुनवाते रहे हैं। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी का जमाशुदा नुकसान 240 मिलियन रुपए से तजावुज कर चुका था। बिल्कुल। ये हालिया अच्छी तिमाही तो ऐसा लगता है कि उनकी अपनी हिकमत अमली से ज्यादा अच्छी किस्मत का नतीजा है। आपने बिल्कुल सही खुलासा किया। असल सवाल अब भी वही है, क्या कंपनी एक पायदार और मुनाफा बख्श कारोबारी मॉडल तश्कील दे सकती है? ये हालिया बेहतरी बैरूनी अवामिल की वजह से है जो किसी भी वक्त बदल सकते हैं। सही। उनका मुस्तकबिल इस बात पर मुनहसर है कि आया वो अपने बुनियादी कामों को मुस्तकिल तौर पर मुनाफा बख्श बना सकते हैं या नहीं। और उनके वो बायो ऑयल जैसे नए मंसूबों का क्या बना? क्या वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन मंसूबों पर कोई खास पेशरफ्त नजर नहीं आई। वो अभी तक सिर्फ कागज पर ही हैं। जब तक वो अमली शक्ल इख्तियार नहीं करते, कंपनी की किस्मत उनके पेट्रोल पंप्स के कम मार्जिन वाले कारोबार पर ही मुनस्सर रहेगी। आखिर में एक सोच जो हम अपने सामीन के लिए छोड़ना चाहेंगे। ऑयल बॉय की ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या किसी कंपनी की आमदनी में तेज रफ्तार इजाफा हमेशा एक अच्छी अलामत होता है? बहुत अहम सवाल है। ये केस हमें बताता है कि अगर मुनाफा कमाने का कोई वाज़ेह और पायदार रास्ता ना हो, तो बढ़ती हुई आमदनी का मतलब सिर्फ बड़े से बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त। ये किसी भी कीमत पर तरक्की की मकबूल सोच को चैलेंज करता है। ये एक ताकतवर याद दहानी है कि आखिर में कारोबार का मकसद सिर्फ सेल्स के आदादो शुमार को बड़ा करना नहीं, बल्कि हकीकी कदर पैदा करना और मुनाफा कमाना है। जी। यानी सरमायाकारों को सिर्फ तरक्की 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 के नारे से मोहतात रहना चाहिए। कभी कभी ये तरक्की एक ऐसे गुब्बारे की तरह होती है जिसमें हवा तो बहुत होती है, लेकिन वो किसी भी वक्त फट सकता है। बिल्कुल। तो ऑयल बॉय की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा चमकती हुई सेल्स के पीछे की हकीकत को देखना चाहिए। अगर आप भी ऐसी ही कंपनियों की गहराई में जाना चाहते हैं और अपने मनी आईक्यू को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.